علیکم، صبح بخیر، خوش آمدید۔ دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں سعدیہ سامسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی صبح کا آغاز اچھا ہوا ہوگا اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ آپ کا پورا دن ایسے ہی اچھا گزرے۔ تو جناب، گزشتہ رات حکومت نے عوام کے لیے سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں پورے 75 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے۔ اتنی زیادہ کمی کر دی گئی ہے، لوگ پریشان ہیں کہ یہ 75 پیسے کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور مزید دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے، اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، لیکن پاکستان میں ڈیزل جو ہے جب سے جب سے ڈیلی کا ریویو کیا جا رہا ہے، ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ مزید 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 390 روپے ہو گئی ہے۔ اب امریکہ اور ایران میں کشیدگی کے باوجود عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو نیچے آ رہی ہیں، ملک میں پیٹرول معمولی سستا، ڈیزل مزید مہنگا ہونے سے مہنگائی کے نئے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک کب پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا؟ ایبسلیوٹلی۔ تو قیمتوں میں روز کی بنیاد پر جو رد و بدل کیا جا رہا ہے، اس نے بہرحال عوام کے مزاج پر تو بہت ہی اثر ڈالا ہے، لیکن جب موسم اچھا ہوتا ہے تو لوگوں کا موڈ بھی شاید تھوڑی دیر کے لیے چینج ہو جاتا ہے۔ تو جناب، ملک میں مونسون کا نیا اور طاقتور سپیل اور محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ اور دیگر کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے، جبکہ شہری علاقوں میں سیلاب اور فلیش فلڈز کا بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے سسٹم کے تحت جو 31 جولائی سے لے کر 2 اگست کے دوران سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر یعنی کہ آپ کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ موسم بھلے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے، ایک تو یہ کہ اپنا ضرور خیال رکھیں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ اس کا حکومت نے انتظام کیا ہوا ہے ڈیزل پہ قیمتیں بڑھا کے کہ اتنی مہنگائی ہے تو آپ صرف موسم گھر میں انجوائے کریں، باہر کیسے ہی نکلیں گے۔ چلیے اس سرکزم کے بعد کچھ اچھی خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں کھیل کے میدان سے، اور وہ یہ کہ پاکستانی والی بال ٹیم نے برتری کا زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ شاندار ناقابل شکست سفر کے بعد بنگلہ دیش کو یک طرفہ مقابلے میں شکست دی ہے اور ایک نہیں دو نہیں تیسری مرتبہ سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ کاوا چیمپئن شپ اپنے نام کر لی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ دی فائنل واز ان لیاقت جمنیزیم۔ گرین شرٹس نے فائنل میں ہر طریقے سے بنگلہ دیش کو بتایا کہ وہ سپیریئر کیوں ہے۔ اس گیم میں 3-0 سے کامیابی سمیٹی پاکستانی والی بال ٹیم نے ثابت کیا ہے کہ خطے میں پاکستان والی بال کی ٹیم جو ہے ایک مضبوط حریف ہے اور اتنا آسان نہیں ہے۔ تو جناب، ان تمام ٹاپکس پر آگے چل کر ڈسکشن ہوگا، لیکن فرسٹ تھنگ فرسٹ اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اور لیتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اینڈ واٹ از دا ہاٹسٹ ڈیولپمنٹ آف ٹوڈے۔ آزاد کشمیر الیکشنز ہو تو اس کا پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے بعد اب سیاسی درجہ حرارت پورے ملک میں بڑھ چکا ہے اور سمجھ یہ نہیں آتا ہے کہ وہ جماعتیں جن کے ملاپ سے حکومت بنی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کو جب کرپشن کا اور فارم 47 کا تانا دیتے ہیں تو بظاہر وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی فارم 47 آپ بھی فارم 47، تو پھر یہ حکومت بنی کیسے؟ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ انتخابی تنازع نہیں ہے، یہ وفاقی سیاست میں کیا یہ نئی کشیدگی کا آغاز ہوگا؟ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ CNN کا پرسن نادیہ مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نادیہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اور آزاد کشمیر انتخابات بار بار فارم 47 کا حوالہ دیا گیا ہے، بلاول بھٹو کی طرف سے ایسے الزامات جو آ رہے ہیں، پی پی کو خود وفاق میں کئی اہم ترین سیٹیں ملی ہوئی ہیں اور خاص طور پہ کہ پی پی کے اپنے صدر اس حکومت کے صدر ہیں، ٹھیک ہے، تو فارم 47 کے الزامات کے بعد پی پی اپنی ان اہم سیٹوں کو کھونے کے لیے پھر تیار ہے، اٹھے اور ہٹ جائے؟ نہیں جی، بالکل تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ثابت ہوا ہے شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس سے، جہاں وہ مریم نواز کو مد الزام ٹھہرا رہے ہیں، پنجاب حکومت کو مد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ انہوں نے ثابت بھی کیا آج جب وہ شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ظاہر ہے جو اتحادی ہے پیپلز پارٹی، وہ وفاق میں اتحادی ہے، جہاں پر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، یعنی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے۔ جو شرجیل انعام میمن کے پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے مجھے بھی یہ لگ رہا تھا، اور میں نے یہ پوسٹ بھی کی تھی کہ جو کچھ بھی کشمیر کے معاملے پر ہو رہا ہے، کیا اس کے اثرات وفاق پر مرتب ہوں گے، لیکن شرجیل انعام میمن صاحب کی اس پریس کانفرنس سے یہ تو واضح ہو گیا۔ رہی بات فارم 47 کی یاد دلانے کی، تو ہم بھی اپنے ناظرین کو یاد دلاتے چلیں کہ جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے تھے
उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की थी, फॉर्म 47 की बात की थी। और उससे पहले भी जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी और जब एनएफसी के हवाले से खबरें आने लगी, नए सूबों के हवाले से बातें होने लगी, तब भी हमने छोटी मोटी इस किस्म की ये जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी की, उस वक्त भी हमने अल्फाज की जंग पे मेरे ही प्रोग्राम में शैला रजा साहबा ने फॉर्म 47 के का ताना दिया था पीएमएलएन को। लेकिन अभी जो हालात हुए, अब तो खैर बहुत आगे ज्यादा निकल गए। और बेसिकली नून लीग की तरफ से जब ज्यादा चीजें हुई, जब साद रफीक साहब ने भुट्टो साहब के हवाले से बात की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने करप्शन के हवाले से बात की, ऑल दो के वजीर आजम ने ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात करके और राना सनाउल्लाह साहब को भी कहा कि जी आप जरा होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात है। तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, मुझे नहीं लगता कम अज कम, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन ने बड़े वाजे अल्फाज में शहबाज शरीफ की तारीफें करके, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि पंजाब के हुक्मरान ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाए, यानी अगर हम उनके इत्तेहादी खत्म हो गए, हम उनके इत्तेहादी ना रहे, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी, यानी इससे शहबाज शरीफ साहब का कोई लेना देना नहीं है, सारी जंग जो है वो पंजाब की है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। कोई मजाक नहीं है कि सदर जरदारी जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए, फिर आपको पता है फाइलें खुलती है, पीपल्स पार्टी की फाइलें खुलती है, बहुत सारी चीजें, एक लंबी कहानी हो जाती है। तो सूरत हाल फिलहाल तो ये नहीं लग रही। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि रियासत फैसला करे कि ये कौमी मफाद में अहम है ये इलेक्शन, या फिर ये कि नून लीग का मफाद उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे मामले में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर क्या आप समझती हैं कि सवाल उठाया जा रहा है? वो सॉरी सॉरी करके पीछे हटे हैं। जी 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 लेकिन उन्होंने वो जो होता है ना, एक टेस्ट केस होता है, एक लिटमस टेस्ट होता है, ये अपना एक आपने बताना होता है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो उन्होंने बड़े तरीके से, ज़ाहिर बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ जो आगे पीछे लोग हैं बड़े सीनियर हैं। फिर उन्होंने देखिए दो तीन चीजें हैं ना, उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि मैं जरदारी का बेटा हूँ, फिर उन्होंने जी, बेनजीर भुट्टो का अपने बेनज़ीर, आप को या बेटा कहा, या फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं जुल्फ़िकार जो उनके चचा थे जी, उनका मुर्तज़ा। भांजा हूँ जी और शाहनवाज का भांजा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? आप अगर तारीख उठा के देख लीजिए, तो हम क्या देखते हैं, मुर्तजा जो थे क्या नाम उनका, इनके जो मुर्तजा समथिंग ना जुल्फ़िकार जिन्होंने बनाई थी, जी, तो जी, जी। मुर्तज़ा भुट्टो जी मुर्तजा मुर्तज़ा भुट्टो भुट्टो शाहनवाज भुट्टो उनका, जी मुर्तजा भुट्टो शाहनवाज भुट्टो का वो यहाँ पर हवाला दे रहे थे। तो क्या बता रहे थे, मुर्तजा भुट्टो की तारीख क्या थी, जुल्फ़िकार किसने बनाई थी? फिर बीबी शरीफ की पॉलिटिक्स की उन्होंने बात की। सबको पता है कि बीबी शरीफ की जो पॉलिटिक्स थी वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स थी। जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो सब कतई मुख्तलिफ है। तो उन्होंने यहाँ पर सारे हवाले दे दिए, मतलब जो वो जो कहते हैं ना कि सब कुछ कह भी दिया और कुछ ना भी कहा। तो सब कुछ कहने के बाद वो सॉरी सॉरी करके पीछे हो गए, यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि जी, फिर उन्होंने पीटीआई के लोगों को कहा कि जी जो मेरे पीटीआई के दोस्त हैं, मतलब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्पीच थी वो बड़ी जुमाइने स्पीच थी, बड़ी कैलकुलेटेड थी। बाद में वो अपनी सफाइयां कह रहे हैं कि जी रियासत से मेरी मुराद ये नहीं थी और रियासत से मेरी मुराद वो नहीं थी। तो मेरा ख्याल है इतना बच्चा कोई भी नहीं है, सबको पता है कि बिल्कुल जब आप ठीक है। अच्छा, अब हुकूमत नादिया देखिए ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी बातें जो अब हो रही हैं, जैसे कि हमने अपने इब्तिदाई में भी सवाल किया था कि एक रेजिग्नेशन की मारे ना हट जाए तो हुकूमत गिर जाएगी, इतने सख्त इल्ज़ामात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और आपने अपने जवाब में कहा था कि नहीं ऐसा होता दिखाई नहीं देता। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आगे आने वाले दिनों में सेंट्रल में आपको इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते नज़र आ रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पंजाब की जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है ना, लीडरशिप जो है इसका मौक़िफ़ टोटली डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में इसका इत्तेहादी होने की वजह से पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चाहे आप हसन मुर्तज़ा साहब की बात कर लें, चाहे आप नदीम अफजल चंद साहब की बात कर लें, सैलाब के दिनों में भी आपको याद होगा ये दोनों वो शख्सियात थी जो ये चाह रही थी कि हम बड़ा, उसका भी बड़ी तनकीद हुई, तो ये चाह रही थी कि हुकूमत से निकल जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हो रहा है, पंजाब में कोई फायदा इसका नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। लेकिन जो सिंध की गवर्नमेंट है, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। और फिर मैं आपको वही बात करूंगी जो मैं पहले भी बात करी थी कि जो आज शर्जील इनाम मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये चीज बड़ी क्लियर हो गई और बड़ी तारीफें कर रहे थे वो शहबाज शरीफ साहब की। तो सिंध की जो गवर्नमेंट है, जो जरदारी साहब है, जो बिलावल साहब है, वो दे आर कंफर्टेबल विद शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है
کہ ہر کوئی ان کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے. یو نو واٹ آئی مین. تو میرا خیال ہے کہ کسی کو اس مغالطے میں رہنے کی کوئی فی الحال نہیں ہے. فی الحال تو یہ اتحاد کہیں نہیں جا رہا unless and until اس سے بھی آگے معاملات چلے جائیں. لیکن دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے جس باؤنڈری میں رہتے ہوئے, جس بریکٹ میں رہتے ہوئے ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کر دی اینڈ دے ول ویٹ فار دا سگنل کہ کیا یہ حالات مناسب ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائے. پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل یہ چاہتی ہے کہ ہم اپوزیشن کا رول پلے کریں. بہت سارے جو وفاق کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اکثر یہ چاہتے ہیں. لیکن جو ٹو مائی نیکسٹ کوشچن نادیہ, میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نون مسلسل پنجاب کی کارکردگی اور پھر سندھ کی کارکردگی کا موازنہ کر رہی ہے. کیا کشمیر کا انتخاب واقعی کارکردگی پر ہوا ہے یا جو مقامی سیاسی دھڑے ہیں ان کے اوپر ہو رہا ہے یا وہاں تک ہی وہ مؤثر ہے؟ کارکردگی پر تو ہمارے یہاں کون سے الیکشن کارکردگی پر ہوئے ہیں؟ کوئی ایک الیکشن ہمارے یہاں بتا دیں جو کارکردگی پر ہوا ہے. کارکردگی تو سوال ہی نہیں. 80s 90s کا دور تھا, 2 سال 2.5 سال حکومتیں ہوتی تھی, کون سی کارکردگی پر ختم ہوتی تھی؟ یہاں کرپشن کے الزامات لگتے تھے اور لگائے جاتے تھے, حکومت ختم کرنے کا ایک بہانہ ہوتا تھا. اس کے بعد 2008 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی نے حکومت کی, ان کو ہمدردی کا ووٹ مل گیا. اس سے پہلے ان کی کیا کارکردگی تھی؟ ظاہر سی باتیں کچھ بھی نہیں. پھر 2013 سے آنورڈ 2018 پی ایم ایل این نے ڈیلیور کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں نا, کراچی کے امن کی بات کرتے ہیں, اس امن سے نہ پیپلز پارٹی کا کوئی لینا دینا ہے نہ ایم کیو ایم کا کوئی لینا دینا ہے. اگر کراچی کا امن کو واپس لے کر آیا تھا تو وہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی. آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ کراچی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, جب 2013 میں پی ایم ایل این کی حکومت بنی اور اس کے بعد وہاں کے جو ڈی جی رینجرز تھے رضوان اختر صاحب, انہوں نے ایک آپریشن کیا اور وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے باقاعدہ طور پر پوری انہوں نے بریفنگ دی. نواز شریف صاحب کی اجازت سے انہوں نے وہ آپریشن کیا اور اس کے بعد کراچی میں قدر امن آیا. وہ جو پہلے 2008 سے 2013 جو دن کی 20-25 ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی اور لاشیں کٹتی تھی. لیکن پھر بھی پھر 2018 میں کیا ہوا؟ آلدو کہ ٹھیک ہے ایک بڑا ووٹ پڑا پی ایم ایل این کو, لیکن حکومت بنی پی ٹی آئی کی. تو یہ تو ہمارے یہاں پھر گلگت بلتستان کا ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس سے بھی لاہور اور کراچی کا موازنہ ہوتا رہا. ہم خود یہ بات کرتے رہے کہ اگر کراچی کی آپ حالت دیکھیں تو کون گلگت کا شہری یہ چاہے گا کہ ہنزا جو ہے وہ کراچی بن جائے؟ بالکل بھی نہیں. اور میں اس سے بھی یہ بات کرتی تھی کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ بڑا کراچی سے بڑے فیملیئر ہیں, وہ کراچی میں بہت سردیاں رہائش ہے یہاں گزارتے کی. ہیں, وہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, وہ یہاں پر جابس کے لیے آتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ان کے لیے کراچی کوئی بالکل, الوداع چیز مطلب تھی. کہ اب وہ دور ہے ہی نہیں پتھر کا, تو کہ اب کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں کس ملک میں کیا چل رہا ہے, کس کونے میں. اچھا, اب دعویٰ پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے کہ بعض پولنگ سٹیشنز پہ ووٹوں کی تعداد رجسٹرڈ ووٹر سے بھی زیادہ دکھائی گئی ہے. یہ پیپلز پارٹی اس پہ رو رہی ہے. تو یہ الزامات, ان پہ پھر تحقیقات وغیرہ ہونے چاہیے, اور اگر الیکشن کمیشن یہ شکایات مسترد کر دیتا ہے تو بس پھر یہ سیاسی بیان ہی رہے گا, یا پھر اس کے آگے بھی پیپلز پارٹی اس کو لے کے جانا چاہے گی؟ جیسے فارم 47 کی بات ہر فورم پہ کی جاتی ہے, لیکن اس پر آج تک کوئی ایکشن لیا نہیں گیا. دیکھیے سیاسی بیانیاں تو ظاہر سی بات ہے بنائے گی نا, سیاسی بیانیاں تو ہر پارٹی کو چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, جی بی میں آئی پی پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی, پی ایم ایل این نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہ معاملات اسی طرح چلے, اور ابھی تو ایک فیز پہ الیکشن ہوا ہے, 2 فیز کے الیکشن باقی ہیں, اگر پی ایم ایل این کی برتری وہاں پر بھی ہوتی ہے تو سیاسی بیانیاں بھی پیپلز پارٹی بنائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے گی. اور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آئی پی پی کو کیا حصہ ملے گا جس طرح سے جی بی میں حصہ ملا. بات آپ کر رہے ہیں کہ جو جس طرح سے ووٹ پڑے یا جتنے رجسٹرڈ ووٹ تھے اس سے زیادہ پڑے. دیکھیں یہ چیزیں تو ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں نا. 2018 کے الیکشن میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں, جس کو آر ٹی ایس بیٹھ جانے کا الیکشن کہتے ہیں. پھر 2013 کا الیکشن, سرداری صاحب نے کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے. پھر 2024 میں جو کچھ ہوا, تو الیکشن کمیشن کا ٹھیک ہے, اگر رول ہمارے ملک میں واقعی اتنا ہوتا, اتنا ایبسلیوٹلی. اسٹرانگ کہ وہ ایک ایک بات کا ایکشن لے رہے ہوتے, تو پھر تو بہت ساری چیزیں شروع سے ہی سیدھی ہو تو جاتی. بہرحال یہ سیاسی بیانیاں ہے اس جو میں بلڈ کرنا ہے, لیکن ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہے جب ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو کہاں تک جاتی ہے. پیپلز پارٹی کا بڑا ہی سخت موقف سامنے آ رہا ہے. پیپلز پارٹی مزید کیا پلان کریے جان لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر صبح بخیر, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میرپور اور کوٹی میں ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا.
کیا اس الزام کے ٹھوس شواہد آپ کے پاس موجود ہیں اور الیکشن کمیشن کو کیا دے دیے گئے ہیں یہ ایویڈنسز؟ جی یقیناً ہم نے جو شکایات الیکشن کمیشن کو کی ہیں اس پہ ہم نے پہلے لیٹر لکھے تھے، پھر ہم نے انہیں شواہد بھی دیے ہیں، اور جب وہ ہمارا وہ سماعت کریں گے تو ہم یقیناً اپنے تمام تر الزامات کے جو شواہد ہیں، جس میں ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، وہ سارا ہم پیش کریں گے، اور یقیناً کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بھی ہے، پھر حکومت اور ریاستی اداروں پر جو نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں اس نوعیت کے، وہ پھر اس الائنس میں دراڑ پیدا نہیں کرے گی؟ دیکھیں، دراڑ تو اب کس حد تک پیپلز پارٹی کمپرومائز کرے گی؟ اپنے کارکنوں کو گولیاں مروا کر بھی اگر پیپلز پارٹی اس اتحاد کو برقرار رکھے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہم نے چھوٹی غلطیاں کافی برداشت کی، زیادتیاں برداشت کی، ہمارے پہ پاور شیئرنگ کے الزام لگتے رہے، لیکن اب تو بالکل اخیر ہے نا۔ اس سے آگے، اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آپ ایک حلقہ جیتنے کے لیے ہمارے کارکنوں کو گولیاں مارو گے، آپ ایک حلقہ جیتنے کے لیے ہمارے لوگوں کو پولنگ اسٹیشن سے تشدد کر کے باہر نکال دو گے، آپ ایک حلقہ جیتنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تمام تر احسانات بھول جاؤ گے جو آپ کے ایگزائل سے واپس آنے میں تھے، یا جب آپ نے بی بی کی شہادت پر بائیکاٹ کیا تو ہم آپ کو واپس لے کے آئے، 2008 کے اندر ہم نے آپ کو حکومت دی۔ اگر یہ تمام تر قربانیاں بھی پیپلز پارٹی کی رائے گاہ جائیں، شہادتیں بھی رائے گاہ جائیں، تو ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں اور اس انتظار میں رہیں کہ ہمارے اتحادی ہیں اور خیر ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اس پر نون لیگ کا جو موقف ہے وہ یہ کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 1 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ اس دھاندلی کو کیوں انتظامی طور پر کنٹرول نہیں کر پائے؟ تو وہ تو آپ کی حکومت پر اور آپ کے انتظامات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہاں پہ حکومت ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ گورنر ہے، وہ الیکشن کمیشن ان کا بنایا ہوا ہے، چیف سیکرٹری ہیں، آئی جی ہے، وہ ان کا لگایا ہوا ہے، باقی انتظامیہ انہوں نے دوران الیکشن تبدیل کی۔ ہم نے اس پہ بھی لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، یہ کیوں تبادلے ہوئے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کے اور دیگر۔ تو ایسی چیزیں موجود ہیں، ہم ریکارڈ میں یہ ساری چیزیں پیش بھی کر چکے ہیں، اور جب ضرورت ہوگی ہم دوبارہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اگر الیکشن کمیشن آپ کی شکایت مسترد کر دیتا ہے تو پیپلز پارٹی پھر نتائج کر لے گی تسلیم، یا پھر احتجاج یا قانونی اور سیاسی راستہ اختیار کریں گے؟ ہم نے تو وہ نتائج مسترد کر دیے، جی ہم نے تسلیم کیا کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ہمارے تو مسترد کرنے کے باوجود انہوں نے ان کے نوٹیفیکیشنز کر دیے۔ ہماری گزارش یہ تھی کہ جلد بازی نہ کریں، یہ ہم شواہد دے رہے ہیں، ان کی روشنی میں فیصلہ کریں، لیکن وہ تو جب سہولت کار تھے پی ایم ایل این کے تو انہوں نے پوری سہولت کاری کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو۔ یقینی طور پر یہ جو الیکشن حال بنتی چلی جا رہی ہے، اس سے صورتحال جو ہے وہ مزید کس طرف جائے گی یہ اب دیکھنا باقی ہے، کیونکہ پہلے مرحلے کے جو نتائج آئے ہیں پیپلز پارٹی کے اس پر سخت بیانات آ رہے ہیں، اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس پر کیا کوئی ری ایکشن کسی تیسری سمت سے بھی آنا باقی ہے، یہ اب دیکھنا ہوگا۔ ایبسلیوٹلی، اور اس میں سچویشن پھر یہ بھی بن رہی ہے کہ ابھی تو یہ پہلا مرحلہ ختم ہوا ہے، آگے 2 مرحلے مزید ہیں، اور دوسرا مرحلہ ہی سب سے زیادہ عام ہونے جا رہا ہے۔ ہم اس موقع پہ ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اب ذرا موسم کی اگر ہم بات کر لیں تو ملک میں مانسون کا نیا اسپیل جو کہ طاقتور ہے وہ تو جاری ہے۔ محکمہ موسمیات بھی کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں
بارشیں مزید ہونے جا رہی ہیں۔ کراچی سمیت سندھ میں اگر بات کریں تو کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ یہاں بارش ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ فلیش فلڈنگ جو اپر ایریاز ہیں وہاں بھی اس کا خطرہ ہے۔ اور یہ جو نیا سسٹم ہے یہ 31 جولائی سے 2 اگست کے دوران سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں برسائے گا۔ تو جناب اس سسٹم میں خلیج بنگال میں بننے والا یہ جو ڈیپ ڈپریشن ہے، بحیرہ عرب سے آنے والی مونسون ہوائیں موسم کو شدید بڑھا سکتی ہیں۔ ایسے میں شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے اور میک شور کرنا چاہیے کہ جہاں بھی وہ جا رہے ہیں وہ اکوپڈ ہیں۔ تو اوورآل موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور خاص کر کے پنجاب کی صورتحال پر بھی آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ایسے میں لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن میں دریائے سندھ کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے کسانوں کی جو قیمتی اراضی ہے اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں خضر حبیب، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے اور آبادیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی خضر۔ آج بالکل میں ضلع لہیل کروڑ لالسن کے نشیبی علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر دریائے سندھ نے بڑے پیمانے پر جو ہے زمینی کٹاؤ سے تباہی مچا دی ہے۔ اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں جس مقام پر اس وقت موجود ہوں یہاں پر جو تل کی فصل ہے وہ دریائی کٹاؤ سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ سونا اگلتی جو زرعی اراضی ہے، ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے وہ دریا برد ہو چکی ہے۔ ضلع لیا کا جو نشیبی علاقہ ہے وہ ایک شوگر کین ایریا ہے، یہاں پر گنے کی فصل جو ہے بمپر کراپ کے طور پر جو ہے جانی جاتی ہے۔ ضلع لیا میں جو ہے تیل کے علاوہ جو ہے چاول کی فصل اور جو یہاں نشیبی علاقے کی ایک بمپر کراپ ہے گنے کی فصل، وہ بھی جو ہے شدید متاثر ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے لوگوں کے جو گھر ہیں وہ دریا برد ہو چکی ہیں۔ کچھ مقامات پر جو ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اپنے گھروں کو اکھاڑ کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ سرکاری جو املاک ہیں جس میں سکول ہیں، ڈسپینسریاں، وہ بھی دریا برد ہو چکی ہیں اور کچھ سکول ایسے ہیں جو کہ دریا برد ہونے کے جو اس وقت کنارے پہ ہیں اور جو دریائی کٹاؤ ہے وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی تو لیا کی صورتحال سے تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اب ذرا فیروز والا چلتے ہیں۔ یہاں کی نالہ بھیڑ ہے، اس کی حفاظتی بند ٹوٹا ہے اور اس کے ارد گرد جو ملحقہ آبادیاں ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں۔ اب کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو، ہمارے نمائندے علی رانا سے بات کر لیتے ہیں۔ جی علی رانا، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میں اس وقت فیروز والا کا علاقہ ہے، پٹھان کلونی، جہاں پر جو ہے بیڑ نالے کا بند ٹوٹ چکا ہے، وہاں پر جو ہے اس وقت پانی ہی پانی ہے اور پانی نے جو ہے پٹھان کلونی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دوسری بھی جو نجی سکیمیں ہیں ان میں بھی پانی جا چکا ہے۔ میں اس وقت ایک نجی سکیم میں موجود ہوں جہاں پر اس وقت جو ہے 4-4 فٹ 5-5 فٹ پانی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ لوگوں کے گھروں میں پانی جا چکا ہے، لوگ جو ہے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہاں پر جو شہری ہیں وہ اس وقت جو انتظامیہ سے جو ہے وہ نالا بھی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ انتظامیہ کا کوئی اہلکار یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، ان کی کوئی مدد کرنے نہیں آیا۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی بھائی بیٹا، کیا کہو گے، کوئی انتظامیہ کا کوئی بندہ آیا ادھر؟ جی بالکل، یہاں پر کوئی سہولت میسر نہیں کی گئی ہمیں، جیسے تھے پانی کا پانی ویسے۔ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، لیکن ہمیں فیروز والا کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، جہاں پہ ہم نے دیکھے 2 مختلف مناظر۔ ایک تو وہ کہ جو ریور بیڈز پہ قائم آبادیاں ہیں ان کی فصلیں ہیں وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ جب بند ٹوٹتا ہے تو رہائشی جو کالونیز ہیں قریب قریب وہ بھی جو ہے وہ پانی برد ہو جاتی ہیں۔ اب آنے والا جو مزید موسم ہے وہ کیسا رہنے والا ہے، ڈاکٹر ظہیر احمد بابر صاحب ڈی جی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر ظہیر السلام علیکم، گڈ مارننگ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بگننگ دا کنورسیشن کے آنے والے ایک ہفتے میں جو مانسون ہے اس کی کیا سچویشن رہے گی، کیا اب شدت پکڑنے جا رہا ہے یہ سسٹم؟ جی بالکل، اس وقت ہم مانسون کے ایکٹیو فیز میں داخل ہو رہے ہیں اور آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے پہلے حصے میں آج شام رات سے ملک کے بالائی حصوں میں، وسطی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے فیڈنگ نالاز ہیں، راوی کا، چناب کا، ان نالاز میں جو ہے وہ فلوز جو ہیں وہ دوبارہ بڑھ جائیں گے۔ بعد ازاں پھر یہ ویدر سسٹم ساؤتھ ورڈ شفٹ کرے گا اور 1 تاریخ سے 1-2 کو سندھ کے زیادہ تر حصوں میں، خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹرن سندھ میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث ان کے جو ہمارے لو لائنگ ایریاز ہیں ان میں پانی کھڑے ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران بالائی حصوں میں اور بعد ازاں پھر سندھ کے زیادہ تر حصوں میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش اور موسلادھار بارش کا امکان ہے سندھ کے زیادہ تر حصوں میں، اور یہ ایکٹیو فیز جو ہے 4 یا 5 روز جو ہے وہ آئندہ جاری رہے گا۔
राइट, सिंध के ऊपर तफसीली बात करते हैं, लेकिन अगर आप हमें रावी और चनाब की सूरत हाल क्या बनने जा रही है, जहाँ पहले अपर एरियाज़ में जैसे आप बारिश क्या कह रहे हैं और फिर नीचे नालों में पानी बढ़ेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, कौन सी आबादियाँ इससे मुतासर नज़र आती हैं आपको? तो देखिए, मेन जो रिवर्स हैं, मेन रिवर चैनल्स हैं, उनमें तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट फ्लोज अभी नहीं है। ओके, लेकिन जो उनके नाला हैं चनाब के और रावी के, इन नालाज में जो है वो बारिश के बायस फ्लोज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और जिस हमने पिछले वेदर स्पेल में भी देखा था कि इन नालाज की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, तो इस स्पेल में भी इन नालाज में फ्लोज जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, और जो इर्द गिर्द की आबादी हैं उनको इसमें के बारे में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और जब हम इन आबादियों के कॉशियस रहने की बात करते हैं डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि अपर एरियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना कहर बरसाएगा, तो इन एरियाज़ में आएगा। टॉकिंग अबाउट द अपर एरियाज़, क्या सिचुएशन रहने वाली है आने वाले दिनों में? हमने देखा कि पिछले महीनों में इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, AJ के यहाँ पे क्या सिचुएशन रहने वाली है? देखिए, ओवरऑल तो कश्मीर के इलाकों में भी, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी अगले 3 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ख़ासतौर पर माउंटेनियस एरियाज़ में, सब माउंटेनियस एरियाज़ में, पोठवार रीजन है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है। ये वेदर स्पेल आज शाम रात से जो है वो अगली सुबह फ्राइडे मॉर्निंग तक जो है वो एक्टिव रहेगा। और इसमें अच्छी बारिश, मूसलाधार बारिश, अर्बन फ्लडिंग के चांसेस जो है वो मेन सिटी सेंटर्स उनके अंदर बार तौर पर मौजूद रहेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि फिर बाद में सिंध में एरियाज जो हैं वो ओवरऑल इसके इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और आपने सिंध की बात की है, आखिर में कराची वालों के लिए बताते जाइए। हम यहाँ पे बैठ के पिछले 1 हफ्ते से बादल की तरफ देखते हैं और बादल हमारी तरफ देखता है, वो कुछ बरसाता नहीं है। नहीं, बिल्कुल कराची में भी चांसेस हैं रेनफॉल के आइंदा आने वाले दिनों में। मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। इस तरह हैदराबाद में बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट, खासतौर पर जो साउथ ईस्टर्न सिंध है, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, इन इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और बात कर रहे थे। विद दैट वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और बात यह है कि कभी कभी जो है वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको डिस्कशन करनी पड़ती है मामलात पे, और वो बार बार अगर रिपीट हो तो फिर इस पर सवाल ज़रूर बनते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन की कि जहां अमेरिका में एक 16 साल नौजवान ने अपनी जान ख़तरे में डाली और समंदर की बेरहम लहरों से जो है वो बचाया है। एब्सोल्युटली, एक बच्चे को बचाया गया, और फिर इसके साथ साथ हमने इसी से वो एक लाइफ गार्ड था, और जिस तौर से उस लड़के ने एक छोटे बच्चे को बचाया, वो उसकी ट्रेनिंग थी, लेकिन एट द सेम टाइम इसी नौयत का एक वाक़या कराची में भी पेश आया, लेकिन वो एक अफसोसनाक सूरत हाल में बदल गया। शहर कायद का इलाका है सोराब गोट, जहाँ का फ़कीरा गोट है बेसिकली, जहाँ पर खुले नाले में एक बच्चा गिरा। ये कमसन बच्चा जब गिरा ये लापता हुआ, और फौरी तौर पर उस बच्चे को बचाने के लिए एक 14 साल का लड़का भी उस नाले में कूद गया। नाले में पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि जो 14 साल का लड़का है वो भी जाबर ना रहा, और उसके बाद जो छोटा बच्चा उस नाले में गिरा था उसका भी पता नहीं चल सका है कि आखिर इस पूरी सूरत हाल में वो बच्चा कहाँ गया, कहाँ बह गया, और अभी तक कोई डिटेल्स उसके हवाले से सामने नहीं आ सकी। खुर्रम गुलजार जो है हमारे नुमाइंदे उस जगह पे मौजूद हैं। खुर्रम, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है, अगर आप हमें बता सके तो प्लीज़। देखें, ये सोराब बोर्ड शफीक कॉलोनी है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो साथ ही जो नदी क्रॉस करते हैं तो वो न्यू कराची का इलाका आता है, जो कि जो टाउन कहलाता है। इसमें नाले में जो बच्चा डूबा है वो साइकिल चला रहा था कि वो खेलते खेलते नाले में गया, जो करीब में मौजूद एक नौजवान जिसकी शनाख्त जो है 17 साल गुलाब के नाम से हुई। बच्चे को गिरता देख के उसने फौरी तौर पर नाले में जंप की और कोशिश करी कि जो बच्चा नाले में गिरा उसे बाहिफाजत वो निकाले, लेकिन वो नौजवान खुद जो कचरे का एक ढेर मौजूद था, जिसकी सफाई के दावे मेयर कराची की जानिब से किए जा रहे हैं कि बरसात का मौसम है और शहर भर में नालों की सफाई का काम जारी है, तो उस फुटेज में आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि किस तरह की सफाई यहाँ पर हो चुकी है या की जा रही है। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना था कि हमने यहाँ कभी सफाई नहीं देखी, बहुत बुरी कंडीशन है। ये हाल था कि लोग कचरे के ऊपर ही वहाँ खड़े हैं। वो जो नौजवान बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदा,
تو ریسکیو اہلکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اندر جو ہے وہ کچرے میں پھنسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. وہ باہر نہیں آ سکا، جانبر نہیں ہو سکا، نہ ہی بچے کو تلاش کر سکا، صرف وہ بچے کی سائیکل نکالنے میں کامیاب ہوا. اب جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک رات اور 2 دن گزر چکے، تیسری رات بھی دوسری رات بھی گزرنے والی ہے، لیکن اب تک ریسکیو اہلکاروں کو بچہ نہیں مل سکا ہے. تلاش کا یہ جو آپ علاقہ بتا رہے ہیں، یہ ناظرین کو بتاتے جائیے، یہ گٹر نالا ہے کہ جس پہ اتنا کچرا پڑا ہوا ہے اور یہ کالا پانی ہے، یا پھر یہ برساتی نالا تھا؟ اور یہ میرے خیال سے آس پاس کوئی انڈسٹریل ایریا بھی ہے نیو کراچی کا. تیسری بات یہ کہ کوئی ریٹیننگ وال، کوئی حفاظتی دیوار ہے ہی نہیں دونوں اطراف، آبادیوں کے بالکل ساتھ یہ نالا چل رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل، یہ برساتی نالا ہے، بلکہ یہ نیاری ندی ہے شاباش. اور اس کے دونوں طرف آبادیاں ہیں. ایک سائیڈ کی جانب جو ہے وہ سراغ بورڈ کا علاقہ کہلاتا ہے، اور دوسری جانب نیو کراچی جو انڈسٹریل ایریا ہے، تمام کیمیکلز کا پانی ہے. پھر کچرا جو یہ کچرا خانہ نہیں ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں مقامی، ان سے میری خود بات ہوئی تو ان کا یہی بتانا ہے کہ بھائی یہاں کبھی صفائی ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی، جس میں 18 سے 20 سال کے نوجوان جو ہیں وہ 25 سال کے نوجوان یہ دعویٰ کرتے دکھائی دے. وہاں کے لوگوں کا بھی یہی کہنا رہا کہ بھائی صفائی کا کام کبھی نہیں ہوا، لیکن میئر کی جانب سے ہم نے دیکھا، ان کے بیانات بھی آتے رہے کہ نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے. لیکن اس کنڈیشن کو، اس صورتحال کو دیکھنے سے یہ اس حوالے اندازہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور یہ بھی سامنے چیز آ گئی ہے کہ یہ لے. بہت شکریہ آپ کا. ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحسین صاحبہ السلام علیکم، صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ بتاتے ہوئے بھی جو ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی کہ ایک اور اس طرح کی موت ہوئی ہے. NA 235 یہ علاقہ ہے، TMC سہراب بورڈ کے انڈر آتا ہے. ذمہ داری سب کی شیئرڈ ہے اس میں تحسین صاحبہ. گو کہ آپ یہاں سے اگر الیکٹ نہیں بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ جو دعوے کیے گئے تھے کہ اتنے کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اور وہ نالوں کی صفائی اینڈ آل، سو دس از ان فرنٹ آف یو، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام فیصل اینڈ سعدیہ، گڈ مارننگ. دیکھیں یقیناً ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو یقیناً مینجمنٹ پہ بھی بات آتی ہے، گورنمنٹ پہ بھی بات آتی ہے. لیکن فیصل میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ سندھ گورنمنٹ کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو ہیں تمام نالوں کے لیے جو روڈس ابھی جو بارش کے مونسون گیس پھیلانے والا ہے اس کے لیے کہ جو بہت زیادہ ڈینجرس ہو رہے ہیں روڈس کے لیے، وہاں پہ حادثات ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے، مین ہولز کے لیے، صفائی کے لیے، اس کی مشینریز کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ سیپریٹ فنڈس جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں کہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو وہ فنڈس دے دیے جائیں اور وہ وہاں پہ پہلے بر وقت جو ہے وہ نالوں کی صفائی کا کام بھی ہے، چاہے وہ کچرے کا کام ہے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کیونکہ آن بورڈ ہے، ہائی الرٹ 60 کروڑ ہے کے تمام فنڈ کی لوگوں کی بات کر رہی ہیں؟ میں جی وہی بات کر رہی ہوں کہ جو ایکسٹرا انہوں نے فنڈس جو ہے وہ ریلیز کیا ہے. تو اگر یہاں پہ کسی کی کوتاہی ہوئی ہے، جیسے آپ کے رپورٹر نے بھی بتایا، تو یقیناً اس کے خلاف انکوائری کی جائے گی. میں بھی اپنے توسط سے جو ہے وہ اپنے بڑوں تک یہ بات پہنچاؤں گی، کیونکہ میری نالج میں بھی یہ بات نہیں تھی. کیونکہ تمام لوگ کلیکٹیو ذمہ داری ہے، جیسے آپ نے بھی بات کی، کیونکہ اب CM جو ہے وہ یہی کر سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ بھی لے لیا، جتنے مطابق چاہے وہ KMC ہو، وہ DMCs ہو، وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، 1122 ہو، جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ہمارے، ان کو کہ الیکٹرک بھی ہو، کیونکہ ایشوز کرنٹ لگنے سے بھی لوگوں کی موت ہوتی ہیں بہت زیادہ انفارچونیٹ بارشوں کی وجہ سے. تو تمام لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے، تمام لوگوں سے میٹنگس ہو چکی ہیں، تمام مشینریز ہم نے وہاں پہنچا دی ہیں. تو اس کے باوجود اگر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو یقیناً اس کی انکوائری کی جائے گی. رائٹ. اگر آپ یہ بتا سکیں ہمیں تحسین صاحبہ کہ یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کے انڈر ہی آئے گا یہ نالا، جس طرح سے بتائے جا رہے ہیں کہ بچے جوان ہو گئے، بچپن سے انہوں نے یہ نالا گندا ہی دیکھا ہے، اس کی کبھی صفائی نہیں ہوئی ہے، اور صفائی دور کی بات ہے، ایکچولی اس کی باؤنڈریز نہیں ہیں. تو یہ تو اب بارشیں شروع ہونے والی ہیں، کیا ہی ہو جائے گا، کتنی جلدی باؤنڈریز بن جائے گی اور کتنے نالوں کو کور کر لیا جائے گا؟ دیکھیں سعدیہ، یہ نالوں کی صفائی کا کام تو پہلے سے ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جب بھی مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بارشوں کے دوران ہی صفائیاں ہوتی ہیں. میرے بھائی نے جو کہا، اچھا ایسا ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے نا کہ ایک علاقہ ہے اس میں کبھی زندگی میں صفائی نہ ہوئی ہو. یقیناً کوتاہی ہے ڈپارٹمنٹ کی، میں اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گی، یقیناً کوتاہی ہوگی کہ ٹائم بھی نہیں انہوں نے اٹھایا ہوگا. لیکن ایسا ایک بڑا انفارچونیٹ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کراچی میں جو ڈیلی جنریشن ہے ویسٹ کی وہ 16,000 ٹن ہے، لیکن جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 8-9,000 سے زیادہ نہیں ہے ڈیلی کی. جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیپیسٹی، جو مجھے فیکٹس پتہ ہیں. پہلے یہ کیپیسٹی صرف 4,000 کی ہوا کرتی تھی. بیک ایئرس میں اگر آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا وہ جو سسٹم چل رہا تھا، وہ کیپیسٹی بڑھائی گئی ہے، وہ مشینریز بڑھائی گئی ہیں.
مین پاور بڑھایا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے لیکن ابھی بھی ایسا ہے کہ کچرا ایک دم سارا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کچرا چھوڑ بھی دیتے ہیں، بعض اوقات آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 سے 3 دفعہ لفٹ ہو، کیونکہ وہ اتنے جی کمرشل ایریاز ہوتے ہیں. اب جیسے بھائی نے جو ایریا بتایا مجھے لگتا ہے بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے، ظاہر بات ہے آبادی زیادہ ہوتی ہے، جو ویسٹ ہے وہ بار بار جنریٹ ہوتا ہے، تو ڈپارٹمنٹ کے لیے کبھی کبھی مشینری 3 سے 4 دفعہ لفٹ کرانا پاسبل نہیں ہو سکتا. وی آر ورکنگ آن اٹ، ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں بھی ریسنٹلی اگر فیصل آپ کو بتاؤ گا فوکل تھی تو روڈس پہ صحیح. ہی اتری ہوئی تھی، لوگوں کے کام ہی کروا رہی تھی، تو ہمیں تسنیم یہی صاحب وی ایشوز ہیو آئے تھے فیو محرم کے منٹس حوالے لیفٹ، سے. اگر جی آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس فیملی کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہیو سم بڈی گون دیئر، بات ہوئی ہے بچے کے حوالے سے، 2 فیملیز متاثر ہوئی ہیں اس سے؟ کہ ہم کانٹیکٹ میں ہیں ان کی فیملی کے ساتھ بھی، اور آپ دیکھیں گے ابھی کسی نہ کسی کا وزٹ بھی ضرور ہوگا. کس کا پلان ہے مجھے یہ نہیں پتا، لیکن کسی نہ کسی کا وزٹ ضرور ہوگا وہاں پہ اگر یہ سوراب گوڈ کا ایریا ہے تو ٹاؤن چیئرمین بھی ہمارے پارٹی کے ہی ہیں، وہ راشد خاص خیلی بھائی، تو یقیناً وہاں پہ جایا جائے گا. لیکن اگین وہ ایک نقصان کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آگے کوئی اس طرح کی اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ایسے واقعات نہ ہو، تو اس کے لیے ہم انتظامات کریں. تمام ڈپارٹمنٹ آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ. بہت جی شکریہ. سیدہ تحسین عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، تھینک یو. اور اس چیز نے اظہار ضرور کیا کہ کراچی میں جتنی جنریشن ہوتی ہے کچرے کی اتنے ٹھکانے لگانے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. 17 سال بعد ہم اگر یہ سنیں گے تو پھر ہم اس پہ افسوس کر سکتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین. اٹس اباؤٹ دا ٹائم کہ ہم مشرق وسطیٰ کی کشیدہ ہوتی صورتحال ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو جناب امریکہ نے ایک بار پھر سے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں، اور امریکی فضائی حملوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب خطے میں نئی جنگ اور سفارتکاری اور عالمی سلامتی کے جو خطرات ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں. اور ایسے میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو پہل کی تھی ایران نے، لیکن اب سعودی عرب جس طور سے اٹیک بیک کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ مل کر، اس نے مزید اس خطے کو اور والیٹائل بنا دیا ہے کہ اب یہ صورتحال کس طرف جائے گی. اور پہلے جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس پہ کسی بھی طور سے گلف انوالو نہیں ہو رہا، یہ ان کا صبر ہے، تو کیا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ ان نٹ شیل امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں متعدد فوجی اہداف پر بھاری فضائی حملے کیے گئے ہیں، اور سینٹ کام یہ بھی کہتا ہے کہ کارروائی ایرانی پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں، میزائل، ڈرون اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی ہے. اور دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق قشم، بندر عباس، آبادان اور اہواز اور دیگر علاقوں میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. مین وائل اردن نے بھی دعویٰ کیا کہ ایران سے داغے گئے 5 میزائل فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیے ہیں. تو خطہ کیا شیپ اپ کرنے جا رہا ہے؟ بات کر لیتے ہیں سابق سفیر اور تجزیہ کار ڈاکٹر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سر. صبح بخیر اور مدعو کرنے پر مشکور. پلیجر آل آرس. ڈاکٹر جمیل، خطہ ہاں 2 مہینے یا مہینہ پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا بلاک بننے جا رہا تھا جہاں پہ ایرانین سپریمیسی جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن اب کیا آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پہ اب جب ان ملکوں نے بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں جن کو ایران پہلے صرف حملے کر رہا تھا اور وہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کیوں حملہ کیا اور کیسے کیا. اچھا کیوں کا جواب تو یہ ہے کہ عراقی پراکسیز کے طرف سے، یعنی کہ جو الائنڈ ہیں ایران کے طرف، ایران سے الائنڈ ہیں اور ان کے پاسداران وہاں کمانڈ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور پاسداران میں سے 4 شہید بھی ہوئے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. 20 افراد ٹوٹل وہاں جو جاں بحق ہوئے اس میں سے عراق میں سے. تو وجہ کیا بنی عراق کی کہ عراق سے بقول سعودی کہ عراق سے سعودی پر حملہ ہوا ہے، سعودیہ پر، ان کے آئل تنصیبات پر حملہ ہوا ہے. تو سعودیہ نے یو ایس سے مل کر، امریکہ کے ساتھ مل کر واپس ان کو کر لیا. اور پھر ڈیفنس کے منسٹر سعودی عرب کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے، بس ہم نے یہ ایک ریٹیلیٹ کرنا تھا، ہم نے کر لیا. لیکن یہ ایک ڈائمنشن نیا مل گیا ہے. آپ نے ذکر کیا نا صبر کا پیمانہ، سعودی عرب کا صبر کا پیمانہ اس پر لبریز ہو گیا، کیونکہ ایک طرف سے ہوتی وہ بھی پراکسی ایران کی جیسا کہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف سے ملیشیا عراق کے وہ بھی پراکسی. تو انہوں نے کہا پہلے اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں. ہوتیز کو انہوں نے پہلے بمبارڈمنٹ کی ہوئی ہے. اگلی مرتبہ محسوس ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ مل کے وہ ہوتیز پر حملہ کر سکتے ہیں. اور ہوتیز پر پہلے بھی امریکہ نے اپارٹمنٹ بمبنگ کی ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہوتیز اس کو برداشت کر سکتے ہیں. میری وہاں کافی عرصہ میں نے اقوام متحدہ کے ساتھ وہاں
सरबराही की है अमेरिका की, होतीज बड़े सख्त जान है, और वैसे भी वहाँ जो जिस लिहाज से जो हालात हो रहे हैं वो तबाही बर्बादी तो पहले ही हो चुकी है। यमन में बहुत ज़्यादा गुर्बत जो है वो हर जगह पर दस्तक दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ होतीज बड़े मजबूत है। तो अगली मर्तबा यही महसूस होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके नाजरीन के जहन में भी ये होगा कि कहीं ये आग ज़्यादा फैल तो नहीं जाएगी। देखिए, कोई कह नहीं सकता कि कितनी आग फैलेगी। अभी तक के बयानात और अभी तक के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक जीसीसी कंट्रीज़ इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि एक फुल फ्लेज उनको मौका दें ईरान को, कि ईरान अपने मिसाइलों का रुख इन जीसीसी कंट्रीज़ के तनसीबात पर कर दे। तो जीसीसी कंट्रीज का तो इतने ज्यादा वल्नरेबल है कि 450 के करीब जो डिसैलिनेशन प्लांट है, बाकी चले ऑयल तनसीबात की तो बात है ही है, वो अगर हिट कर दिए ईरान ने तो जीसीसी कंट्रीज में लोग प्यासे मर जाएंगे। तो लिहाजा इराक को तो डिसैलिनेशन उनके चंद है, इराक तो वैसे पानी जमीन से निकाल के और पानी उसके पास है, लेकिन जीसीसी कंट्रीज के पास तो इसी तरीके से और बहुत ज्यादा जीसीसी कंट्रीज को जिस तरीके से पहले जो नुकसानात पहुंचे हैं कुछ कंट्रीज को, उसमें से उनको उसमें लग जाएंगे रिकवर करने में तकरीबन 5 से 10 साल। तो अगर दोबारा तो इसका मजमूई तौर पर क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जीसीसी कंट्री अब भी दे वुड वे द कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रेन ओवर कास्ट ऑफ रिटेलिएशन। तो रिटेलिएशन करेंगे उसकी कॉस्ट ज्यादा है। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें ये भी बता सकें कि जितनी भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे फिर जिनको ईरान से जोड़ा जाता है, फिर वो होती हो या हिजबुल्लाह हो या जितने भी, इसके लिए ऑलरेडी एक जो वेस्टर्न परसेप्शन है वो आपके सामने है, वो जो नैरेटिव है उसको ईरान के अगेंस्ट और स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे में और जो सऊदी अरब को ख़तरात हैं या गल्फ़ की दीगर कंट्रीज़ को इन प्रॉक्सी से ख़तरात हैं, उसको भी और मज़ीद खदशात को बढ़ाता है। ऐसे में ये नैरेटिव क्या ईरान के अगेंस्ट जाता हुआ वर्ल्ड वाइड आप नहीं देख रहे? जी, ईरान तो अपनी एग्जिस्टेंशियल वार लड़ रहा है ना। वो देखता ये है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट में, बकौल उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर के, कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या चीज़ें हैं। वो समझता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारी बका है, जो कि सही है बात। उनके नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि वो जिस तरीके से अपने कदमों पर मजबूती से खड़े हुए वो खड़े रहें। वो समझता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनसे कोई नहीं ले सकता, जो महसूस भी हकीकत होता है। अगर कोई ले सकता होता तो 107 दिनों की जो जंग, 47 दिन उसके बाद बाकी, तो उसमें ले लेते वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दिया, रडार तबाह कर दिए, उनकी तंजीबात तबाह कर दिए, तो फिर तो जस्ट वॉक इन। Why America doesn't walk in and just take over? तो इसका मतलब ये कि ईरान तो अपने कदमों पे खड़ा है और रिटेलिएट कर रहा है। आपने देखे कि जो सैटेलाइट इमेजरी है, जो कि मेन चैनल्स ने दिखलाई हैं, और जो वाशिंगटन पोस्ट और जो न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है, वो आदमी उस पे यकीन करना एक वो बन जाता है, कुदरती अमर बन जाता है। तो चले, अगर एआई की भी उसमें शामिल कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े अखबार और इतने बड़े बड़े चैनल उसको 10 दफा फिल्टर करके करते हैं। तो अगर आप सैटेलाइट इमेजिनरी को देखें, जो ट्यूसडे को हमला किया है ईरान ने, वो तबाही मचा दी है उर्दन में, और उसमें जो 18 करीब जहाज वो क्लेम करते हैं। जो मैंने इमेजेस देखे हैं उसमें 18 हो सकते हैं, और उसमें बहुत सारे फौजी जो जहाँ बाग हो गए। पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा कहते हैं, वो कहते हैं कि 200, लेकिन अगर 20-25 भी हुए हैं तो बहुत ज्यादा हुए हैं। तो इसलिए आपने देखा कि आज सुबह फजर से पहले जो अटैक किए गए वो बता के किए गए, और सेंटनाम ने कहा कि हमने ये जो उर्दन पे जो हमारे सोल्जर्स पे हमला हुआ है उसका हमने रिटेलिएटरी एक्शन कर लिया। अल्लाह खैर सल्ला। तो इसलिए इसको मैं कहूँगा टिट फॉर टैट, मैं कहूँगा प्रोपोर्शनेट अटैक। मैं नहीं समझता अब इस पे ईरान कितना रिटेलिएट करता है। इराक के मामले में तो ईरान का रिटेलिएट करना इंटरनेशनल कानून के मुताबिक बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इराक ने कह दिया कि हमारी सॉवरन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, ये हम इसका हिसाब किताब करेंगे, हम इसका रिस्पॉन्स देंगे। तो ईरान का उसमें नहीं बनता, लेकिन ईरान का इसमें जरूर बनता है कि अब कितना नुकसान हुआ है आज कश्मीर आइलैंड पर और बाकी जो उनके सदर्न इलाके हैं। अमेरिका ने एहतियात बरता है, इसी तनसीब को नहीं उड़ाया है। कुछ जगहों पर जो किया है, 2-1 हलाकतें हुई हैं, बड़े मुहतात तरीके से किया है, जिससे महसूस ये होता है कि अमेरिका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना ही ईरान मुतहम्मिल हो सकता है एक प्रोलॉन्ग जंग के। लेकिन ईरान मुतहम्मिल हो सकता है कि चंद महीने गुजार ले इसी कसम पुरसी में और इसी सख्ती में गुजार। क्या अमेरिका? क्योंकि अमेरिका ने तो कल ही
جو اپنے کانٹریکٹرز کو بلا کے کہتے ہیں خدا را ذرا جلدی جلدی سے ہمیں بنا کے دو لاکر ہیٹس کو، جو اس نے پچھلے سال 4.7 بلین کا ٹھیکہ دیا تھا، ابھی کل ان کو دیا ہے 58.6 بلین کا ٹھیکہ کہ جلدی جلدی ہمیں جو ہے وہ آپ میزائل بنا کے دو، پیٹریاٹ بنا کے دو ہمیں، اور تھاٹ بنا کے دو جلدی جلدی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ رپورٹیں جو آ رہی تھیں ہمارے پاس وہ درست تھی نا کہ ان کا اسلحہ جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی سی اگر پاکستان سینٹرک ہم ذرا گفتگو کو کریں، اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جب یہ مہینہ پہلے وی ور ہوپنگ کہ جناب وہ گیس پائپ لائن اور پاکستان کے لیے چیزیں ایران کے ساتھ ٹھیک ہونا اینڈ دس اینڈ آل دیٹ، تو وہ تو اگر میں کھٹائی میں پڑنا لفظ استعمال نہ کروں تو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے۔ ناؤ ہم اس چیز پہ ضرور خوش ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جو اربوں ڈالرز کا قرضہ تھا اس کو رول اوور کیا ہے، بٹ دس از اے ٹیمپرری تھنگ، یہ پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے۔ آبویسلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو ہم نے گین کیا تھا ڈپلومیٹکلی اور ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے فائنینشلی، وہ خواب شرمندہ تعبیر کیسے ہوگا اب؟ دیکھیں، جو آپ کا قد کار بڑھنا تھا وہ تو کافی بڑھا ہے، اور قد کار بڑھنے سے آپ سے لوگ آپ سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اور جو کہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کویت کو دیکھ لیں، آپ قطر کو دیکھ لیں، آپ باقی ممالک کو دیکھ لیں، آپ سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ مارکہ حق کے بعد جو پاکستان کا امیج بڑھا ہے وہ بڑھا۔ اب آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ اس لیے کہ اس کے معاشی ثمرات کم مل رہے ہیں۔ لوگ تو یہی چاہیں گے نا، جو سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، جو ویسے مزدوری کر رہے ہیں، جن کی جیبوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے، وہ تو یقیناً یہ چاہیں گے کہ بھئی اتنا اچھا ہمارا امیج ہوا ہے، اس کے ثمرات دیکھیں۔ جو تنزلی ہوئی پاکستان کی معیشت کی بربادی، وہ بھی تو 30 سال لگے نا اس بربادی کو ہونے میں۔ تو اب یہ اس کی جو دوبارہ ریکنسٹرکشن آف دا اکانومی، اس میں بہت سارے مضمرات شامل ہیں، بہت سارے عوامل شامل ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنے پروسیجرز، اپنے رولز، اپنے ریگولیشنز، اپنے ایکٹس کو اس طرح ترتیب دیں کہ جس طرح باقی ممالک میں ہیں، انویسٹر سیف محسوس کریں، پروٹیکٹڈ محسوس کریں کہ ان کا انویسٹمنٹ سیکیورٹی سچویشن کو ہمیں بہتر کرنی پڑے گی، ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وی ہیو ٹو برنگ اٹ پیرلل ٹو ویتنام، ایسے دوسرے کنٹریز۔ یہ ستم ظریف ہی دیکھیں کہ کویت کے ساتھ $10 بلین کا انڈیا کا ٹریڈ ہے، اور اسی طرح کوئی 7 بلین کا ویتنام کا ہے، اور پاکستان کے صرف 350 ملین کے قریب ہے، اور ہم سے چاہتا ہے، ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جی ڈیفنس پیکٹ آپ اس کی طرح کر لیں، آپ سعودی عرب کی طرح۔ یہ جو بات خبریں کل نکلی ہیں، حالانکہ ویسے تو ان کے ساتھ ہمارا 2023 کا ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ تھا، اس کی ہم نے انہوں نے ریٹیفائی کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ریٹیفائی پہلے کر رہے تھے، اب ان کو تھوڑی سی بمبارڈمنٹ وغیرہ ہوئی ہے تو سوچتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، لیکن ان کی منشا اور خواہش ایک لاجیکلی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ڈیفنس پیکٹ کر لیں پاکستان۔ اب پاکستان ڈیفنس پیکٹ تو کر لے، لیکن پاکستان کو اپنے لوگوں کی جیبوں پر جو بوجھ پڑا ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا، اور پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ اب صرف رول اوور سے کام ہو جائے گا؟ ظاہر ہے ضرورت تھی ہماری، بہت اچھی بات ہے، ہم نے 10 بلین امریکہ سے بھی مانگے ہوئے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے۔ ایک دم اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ مجھ جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اچھی بات ہے، مگر ہے کاش کہ میرے ملک میں اس کی ضرورت نہ پڑے، اور انشاءاللہ آگے جا کے ضرورت نہیں پڑے گی۔ آلریڈی ڈاکٹر صاحب، ہم ڈیفینیٹلی ہم خاص کر کے انٹرنیشنل اس وقت کیا اسپیکولیشن ہے اور سارے معاملات کو ڈسکس کریں، لیکن بات اب سعودی عرب کے رول اوور تک آ گئی ہے، تو آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ فارورڈ۔ ایک طرف ہم یو ایس سے 10 بلین کی بات کر رہے ہیں، آلریڈی ہمارا جو قرضہ ہے وہ 21 بلین تک جا چکا ہے۔ سو آئی ہیو دس ون کویشچن کہ ڈیفینیٹلی پاکستان ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی صحیح سمت میں ہے، بٹ ہم بہت اچھے نہیں ہیں اپنے قرضوں کو واپس ادا کرنے میں، اور یہ بھی ایک نیریٹو ہے جو دنیا بھر میں آپ کا بلڈ ہوتا ہے جب آپ بہت ملکوں کے قرض دار ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً دیکھیں نا، قرضے کے بارے میں تو میں بڑے ڈراؤنی قسم کی فگرز میرے پاس ہیں، اور صبح سویرے میں اپنے نوجوانان ملت کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہی کہہ دینا باقی ہے، کافی ہے کہ یس، قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ ہر حکومت آتی ہے، قرض در قرض اور پھر قرض اور پھر اس کے اوپر قرض لے لے کے ہر آدمی کی جیب پر تقریباً 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کے قریب جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مقروض ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ تو بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن جو امید کی کرن آئی ہے نظر، اس سے تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ جو ہمارا اس وقت
पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा हमारा ख़ास तौर पे 40-50 सालों में पिछले इतना ज़्यादा हमारा जो पजीराई और हमारा इमेज हमारी जो बढ़ी है, उसको हम उस इमेज को, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको हम कितनी देर और कितना अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हमें 24/7 बेसिस पे काम करना पड़ेगा, हार्मोनाइज करना पड़ेगा अपने प्रोसीजर्स, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हार्मोनाइज करना पड़ेगा। बाकी जिस तरह हो रहा है, वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन द एंटायर वर्ल्ड। इफ वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन द एंटायर वर्ल्ड, how can we sell our goods and services, and how can we compete with Vietnam and with Bangladesh and with other countries? तो इसलिए हमें ये बड़ी एक आम सी बात है, और मेरे इस मुल्क के इस नौजवानों ने मिलत इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको कि हमारे लो हैंगिंग फ्रूट है, IT उसमें से एक है, हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी मंशा और मेरी ख्वाहिश और मेरी ड्रीम भी नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको जल्दी से अमली जामा पहनाना चाहिए कि IT में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को सहूलतकारी करें और उनको इस मामले में आगे लेके आएँ। जो मेरे देश का जवान है, जो इस वक्त जो मेरे इस मुल्क के नौजवानों ने मिलत थोड़ी सी डिस्करेज हैं, तो उनके लिए मैं चलते ये कहता चलूँ, शायद वक्त भी ख़त्म हो रहा है, कि मेरे देश के जवानों, हिम्मत न हारना, कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना, और नई नस्ल के चिरागों, उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत न हारना, और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस घड़ी में, महंगाई के लिहाज से दुश्वार इस घड़ी में, हिम्मत न हारना। तो लिहाजा ये जो हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको हम अवेल करें तो बड़े बेहतर हमारे हालात हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त आज की गुफ्तगू रही। दैट एंडिंग नोट, उसके लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर में इंसानों की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। मौजू है धोखे में फंसने वाले। रखा गया है इसका, जो ऑनलाइन फ्रॉड के पीछे छिपी इंसानी स्मगलिंग की संगीन हकीकत को दुनिया के सामने लाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जराइम पेशा गिरोह लोगों को झूठे रोज़गार, बेहतर मुस्तकबिल और दीगर का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें ज़बरदस्ती ऑनलाइन फ्रॉड, माली धोखाधड़ी और साइबर क्राइम में इस्तेमाल किया जाता है। इस आलमी दिन का मकसद आवाम में ये अवेयरनेस पैदा करना है कि मुतासिरा अफराद जो हैं वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, और जो ख़ास करके इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस लोग होते हैं, इनके झांसे किस तौर के होते हैं, इनके ट्रैप्स समझने की ज़रूरत है, और किसी भी लालच में आए बगैर कोई गलत रास्ता इस्तेमाल करके अपने बच्चों को बाहर भेजकर फंसने की आगाही जो है इसके खिलाफ पहुंचाता है। तो सज्जाद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक डायरेक्टर हैं FIA के। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब अपने वक्त के लिए कि आपने ये वक्त हमारे साथ शेयर किया फॉर द इन्फॉर्मेशन। सर, आज बहुत ही अहम दिन है, खास करके पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है, ऐसे में जो नौजवान मुल्क से बाहर जाने के लिए ख्वाब देखते हैं और कई लाख लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी न किसी इसी तौर की इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो जाते हैं। इस आलमी दिन के हवाले से इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, सबसे पहले तो उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे, अगर वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें फॉर द फैक्ट ऑफ अवेयरनेस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, देखें, आपको सबसे पहले इंसानी स्मगलिंग शुरू कैसे होती है उसकी बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि इंसानी स्मगलिंग जहाँ भी गुर्बत होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी, अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आएगा, तो वहाँ से लोग निकलते हैं। आप आजकल देख लें तो अगर आप लीबिया को ले, जो इस वक्त हब बना हुआ है जहाँ से कश्तियाँ जो लोग सवार होते हैं वो डूबते हैं, तो 80 तक जब तक लीबिया पे सैंक्शन नहीं लगी थी तो लीबिया में से निकलने का कुछ सब्र नहीं था। आपको कोई भी जो गल्फ से इवन 80 तक गल्फ से, इवन 90 तक गल्फ से बाहर बैरून मुल्क जाने का सब्र नहीं था कि कोई बाहर जाएगा, कोई इमिग्रेशन लेगा। आज देखिए तो आप अरब ममालिक से, क्योंकि वहाँ इतनी तबाही हुई, इतनी कत्ल-ओ-गारत हुई, जो पाबंदियां लगी, तो वहाँ से लोग निकले हैं। आज के साथ देखें तो कितने लोग हैं जो सऊदी जो है सऊदी से निकल के तो यूरोप जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो कतरी हैं जो कतर से निकल के जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान से भी जो लोग जा रहे हैं वो जहाँ पे कुछ उनको गुर्बत नजर आती है, फ्यूचर नजर नहीं आता, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही,
اس کی وجہ سے جو لوگ نکلتے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان صوبائی گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہیومن اسمگلنگ ہے وہ پنجاب اور اب جو ہے وہ کے پی سے شروع ہو گئی ہے. تو ان دو صوبوں کا سب سے بڑا رول ہے کہ یہاں کے جو حکومتیں ہیں وہ اپنی کوئی چھوٹی انڈسٹری ہے وہ لگائے، انڈسٹری جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے وہ کریٹ کریں. باجو صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ سے ہی گفتگو میں پچھلی بار آپ ہی نے اس چیز کا ہمیں بھی آگاہی دی تھی کہ گجرات گجرانوالہ غالباً وہ علاقے، پنجاب کی اگر بات کریں جہاں پہ کاٹیج انڈسٹری سب سے زیادہ بند ہوئی اور اس کی بندش کی وجہ سے پھر ان لوگوں میں اضطراب آیا اور پھر وہ انہوں نے نکلنے کی کوشش کی. جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو آن گراؤنڈ کوئی خاطر خواہ چیزیں ملی؟ کیونکہ دیکھیے جب یہ چیز ہوتی ہے ایف آئی کا نام سامنے آتا ہے، کالی بھیڑوں کا بھی سامنے آتا ہے نام، جی پکڑا جائے وہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی روٹ کاز پہ نہیں جاتا. آپ نے روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کی ہے، کیا اس روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کوئی اس پہ کام ہوتا نظر آیا آپ کو؟ جی ابھی کافی بہتر ہوا ہے. ابھی امیگریشن نے کافی سختیاں کی، لوگوں کو فلوٹ کرنا شروع کیا اور ان کا کیسز درج کیے، ہیومن اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کیا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی تقریباً کوئی 1 سال میں جو بہتری آئی. پھر ابھی اگر آپ پچھلے 3-4 ماہ دیکھیں تو اس میں اور بہتری آئی. تو ابھی امیگریشن ایف آئی اے کے حوالے سے کافی بہتر جو ہے وہ اسٹیپس کیے جا رہے ہیں، اس کا کافی فرق ہے. لیکن یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ایک دن کا نہیں ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے. کنٹینیوس پروسیس رہنا چاہیے. اور یعنی ایسے جو عناصر ہیں ان کا میں ایک طرف تو ایسے عناصر ہیں جو ہیومن اسمگلنگ انوالو ہے، اسپیشلی جو گجرانوالہ ڈویژن ہے، گجرات ڈویژن ہے، وہاں پہ کیونکہ یعنی کشمیر ہے اس ایریے میں، کیونکہ بہت سارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں جو یورپ گئے ہیں، ان کی حالت بدل گئی ہے تو لوگ دیکھ کے سزا دیتے ہیں. اور وہاں سب سے زیادہ رسک جو ہے وہ اس ایریے سے لینے والے، اور سب سے زیادہ جو ہمارا ایف آئی اے کا فوکس ہے وہ بھی اسی ایریے سے ہے. اور سب سے زیادہ جو آپ جو سرکلز ہیں وہاں بنے ہیں، جو ڈسٹرکٹ لیول تک بن چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی پہلے سے بہتری آئی ہے. اور امید ہے کہ اس میں اور بہتری آئے گی. اس وقت جو ڈی جی ہے یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب بھی رہے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب یقینی طور پر حکومت کو اقدام ہوں گے اور گریونسز کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. بہت شکریہ سجاد صاحب. لیٹس موو آن. اور کرکٹ کی اگر بات کریں تو یہ صرف ایک شکست نہیں ہے جو ہمیں کل ملی ہے اگینسٹ ویسٹ انڈیز ان دا فرسٹ ٹیسٹ میچ، لیکن پاکستان کی ریڈ بال کرکٹ جو ہے اس کے کئی کمزور پہلو ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں. چاہے ہمارا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو اس میں، آل دو کے بولرز نے تاریخ رقم کی 31 سال بعد تمام 20 وکٹیں اپنے نام کی. جب ہوں گے ہی سارے پیسرز تو تمام 20 وکٹیں وہی لے کے جائیں گے، اسپنرز کہاں سے لے کر ہم آئیں گے؟ بیٹنگ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. شان مسعود سینچورین تھے، وہ انگلی پہ گیند لگنے سے زخمی ہوئے، اگلی اننگز میں وہ کچھ نہیں کر سکے. بابر پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اور ایک میم بھی چل رہی ہے عباس تو مار میں کھڑا ہوں کے نام سے. لیکن اب اس میں بہت سارے لوگ جو بابر فینز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باقی کیا کرنے آئے تھے، باقی صرف بابر بیٹنگ کر لے، باقی کیا کرنے آئے تھے. تو چلیے سعدیہ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. میر شبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر السلام علیکم اور گڈ مارننگ. پہلے تو مجھے بتائیں کہ جب ہم یہ ٹیسٹ، جب ہمیں 211 کا تعاقب ملا تھا تو آپ کتنے ہوپ فل تھے، یا آپ میری طرح تھے، آپ کو پتا تھا کہ یار یہ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. بیسکلی دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ 4th اننگز میں ہمارا اس طرح کا فیلئر ہوا ہے. اور جب 211 کا ٹارگیٹ ملا تھا تو میں ہوپ فل نیچرلی تھا ایز اے پاکستان کرکٹ فین، بٹ مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ ہمارے ڈی این اے میں جو کولیپس کرنے کی جو وہ آ چکی ہے، جو ایک عادت آ چکی ہے پاکستان کرکٹ میں، وہ ایٹ پلے ہو سکتی ہے. تو وہی ہوا ایونچولی پچھلے 3 سالوں سے جو ہوتا آ رہا ہے. 4th اننگز میں جو یا 3rd اننگز میں پاکستان جب 2nd اننگز میں آتا ہے اپنی، تو پاکستان بہت ہی ایک کلیئر ٹرینڈ ہے کہ ارلی تھوڑی بہت پھر بھی پرفارمنس آ جاتی ہے، لیکن مڈل آرڈر اور لوور آرڈر کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور یہ کنسسٹنٹ ٹرینڈ ہے اور وہ کنٹینیو ہوا ہے. اس میں کوئی نیا سرپرائز نہیں تھا. ایبسلیوٹلی. شبر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کنزیکٹیولی ٹیسٹ سیریز ہار رہے ہیں، اور جب بھی ہم دوسرے ملک جاتے ہیں ہمارا برا حال ہوتا ہے. ہم اپنے ملک میں کچھ تھوڑی سی مزاحمت کر پاتے ہیں ٹیسٹ سیریز، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی دس از دا بیسٹ اسکواڈ، اینڈ پھر وہی اسکواڈ کہیں اور جاتی ہے اور پھر وہی اسکواڈ ہمارا فیلئر بن جاتی ہے.
پوائنٹ از ہم کہاں پر تکیہ کریں. کویشچن از ہم کہاں پر تکیہ کریں. آئی مین ہم شاید بہت زیادہ آزان کے اوپر ڈپینڈ کر رہے تھے. I don't know why were we, it's just a beginning from his side as well. ہمارا مڈل آرڈر پرفارم کر کے نہیں دیتا. جس ماڈل آرڈر یعنی جیسے بابر اعظم کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, we were expecting that he is going to carry it, وہ نہیں ہو پایا. اور پھر جب ہم اپنے لوور مڈل آرڈر کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹل کلیپس کی طرف جاتا ہے. سو واٹ آر وی کانفیڈنٹ اباؤٹ جب ہم اپنی پاکستان کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ پاکستان کی جو ٹیسٹ کرکٹ کا حال ہے وہ ایک سسٹمک فیلئر ہے, جو آج سے نہیں, جو کئی سالوں کے بری ڈیسیجن میکنگ سے اب سمجھ لیں ایک پروڈکٹ نکل رہا ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں اچھی بیٹنگ کرنا یا ایون اچھی بولنگ کرنا یہ ایک ہائی لیول اسکل ہے, اور یہ ایئرز اینڈ ایئرز آف گرائنڈ کے بعد جو پلیئر نکل کے آتا ہے سسٹم سے, یہ وہ کر کے دکھا سکتا ہے. ہمارے یہاں سیڈلی اور ویری بلنٹلی میں بولوں گا ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ پلیئرز ریئلی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریڈ بال کرکٹ, and the PCB is trying to probably change it now, but PCB کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی ہے. اور اب جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, بھلے ہو سکتا ہے کہ اگر نیکسٹ 5 ایئرز میں اس کی کنسسٹینسی ہو تو ہمیں کچھ مل جائے, لیکن ہم ٹیسٹ کرکٹ میں نوز ڈائیو کر رہے ہیں, اور نوز ڈائیو یہ جاری رہے گی جب تک آپ انہی پلیئرز پر ریلائی کرتے رہیں گے اور اسی سسٹم سے آنے والے پلیئرز پر ریلائی کرتے رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نوز ڈائیو جاری ہے. آئی تھنک نوز ڈائیو ہو چکی ہے. وی آر آن دا 9th spot in the ٹیسٹ چیمپئن. اچھا اس میں اب شبر, اب مجھے اگر تھوڑا ہم ٹیکنیکل بات کر لیں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کے, تقریباً دونوں اننگز کو ملا کے پاکستانی جو بلے باز آؤٹ ہوئے ہیں اس میں تقریباً 5 سے 6 ایسے ڈسمسلز ہیں, اور وہ پکے بیٹسمین ہو گئے, میں ٹیل اینڈرز کی بات نہیں کر رہا, جو اسکوائر اپ ہو کے آؤٹ ہوئے ہیں. وہ آل اینڈز بیٹن اپ, بھلے سے وہ ہلکے سے مڈل پہ پڑھ کے آف پہ گیند گیا ہے, وہ بولڈ ہو گئے ہیں, یا پھر انہوں نے ایج لگا دیا ہے اور وہ کاٹ بیہائنڈ ہو گئے ہیں. جب آپ کے سلمان علی آغا بھی اس طرح آؤٹ ہوں, جب آپ کا محمد رضوان بھی اس طرح آؤٹ ہوں, وٹ ڈز دس ٹیلز؟ یہ بیٹسمین کی لیکنگ ہے, پچ بہت خطرناک تھی, کیا ایشو ہے؟ دیکھیں پچ بالکل بھی ایزی نہیں تھی بیٹنگ کے لیے. ویسٹ انڈیز نے بھی اسٹرگل کیا ود دا بیٹ, بٹ دین اٹس آلسو ٹرو کہ 211 کا ٹارگیٹ تھا, ایک لو پریشر ٹارگیٹ تھا, آپ کچھ بھی کہہ لیں. اور ان پلیئر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی مشکل وکٹ پہ لمبا ٹائم سپینڈ کریں. اب بابر اعظم نے جو 58 کیے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, لیکن ہم اسی طرح کی کانٹریبیوشن اور بیٹسمین سے بھی دیکھ سکتے تھے. ہم یہ دیکھ سکتے تھے کہ اس مشکل جو وکٹ ہے اس کے اوپر زیادہ کانسنٹریشن کے ساتھ اور بہتر نیگوسیشن کے ساتھ کھیلا جاتا. اور سلمان علی آغا کا جو ایکسپیرینس ہے, اور امام الحق ہیں, لائک اور بھی ایکسپیرینس پلیئر ہیں, محمد رضوان ہے, لاٹ آف ایکسپیرینس, تو آپ ان سے نیچرلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اب اگر 60 رن. اب تو شبر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہم نے بنا دی تھی کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ایکسپوز ہو گئے, یا ہم T20 اتنا کھیل رہے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ ایکچولی ٹیکنیکلی کتنے ساؤنڈ ہیں وین اٹ کمز ٹو بیٹنگ. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, وقت کی کمی تھی. وی ول ڈیفر مور اباؤٹ کرکٹ ٹو یو ان دا کمنگ شوز. جناب آگے بڑھتے ہیں. آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل فرینڈشپ ڈے منایا جا رہا ہے. ایک ایسا دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری لائفز کے اندر آبویسلی جو ہمارے نیچرل ریلیشن شپس ہیں, بلڈ ریلیشنس ہیں, وہ تو ضروری ہیں, لیکن ہماری فرینڈشپ جو شاید بچپن سے شروع ہو جاتی ہے, ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہماری لائف میں کیا ہو رہا ہے, لیکن وی ریمبر کہ ہمارے چائلڈہڈ فرینڈس کیا تھے. اور یہ فرینڈشپس جو ہے ہمیں مختلف کلچر سے جوڑتی ہے, مختلف ثقافتوں سے جوڑتی ہے, مختلف ریلیجن سے جوڑتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو فرینڈشپ ہوتی ہے وہ بارڈرز نہیں دیکھتی, اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. ایبسلیوٹلی, وہ کوئی مذہب نہیں دیکھتی, وہ کوئی سرحد نہیں دیکھتی, دوستی تو دوستی ہوتی ہے. لیکن آج کے کنٹمپریری دور میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے کیا اس کو دور کر دیا ہے, قریب کر دیا ہے. دوستی کتنی ہونی چاہیے, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, وہ کتنی ہونی چاہیے. اور آئی مین اسی پہ بات کر لیں تو عمیر جلیہ والا موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہے. عمیر بھائی گڈ مارننگ, السلام علیکم, اور بھائی ہیپی فرینڈشپ ڈے ٹو یو ایز ویل. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, اور آپ کے دوستوں کو بھی, اگر تو وہ ہے. اچھا عمیر بھائی, جو میں نے یہ بات کی, اس فاسٹ موونگ دور میں ہم آفس سے لے کے اور پھر اپنے دیگر معاملات, اور جب گھر جاتے ہیں اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ وقت کہاں بچتا ہے ہمارے پاس باقی چیزوں کے لیے. کیا وقت نکالنا چاہیے خاص طور پہ
इस सेगमेंट ऑफ लाइफ के लिए कि जहाँ पे वो कहते हैं ना, एक हो नेक हो, दोस्त के लिए भी यही है कि कम हो लेकिन नेक हो, ज़्यादा जमघट्टा ना लगाएं? कम कम दोस्त ही होते हैं सबके, अगर आप जिंदगी भर देखेंगे तो उसमें से कुछ दोस्त हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, बाकी आते जाते हैं। कुछ आपके कॉलीग्स होते हैं, कुछ आपसे जानकारी रखते हैं, खास मौक़ों पे मिलते हैं, लेकिन दोस्त तो फिर जानते होते हैं। दोस्तों से जो खास होते हैं उनसे मुसलसल बातचीत होती है, तो ज़रूर खास ही होते हैं। और जैसे उम्र में आगे बढ़ते हैं तो एहसास होता है कि फेसबुक फ्रेंड्स आर नॉट फ्रेंड्स, वर्क कॉलीग्स आर नॉट फ्रेंड्स, बट योर फ्रेंड्स may come from your school life, from your college Yeah. life, from your university life. और वो आपको जानते भी बिल्कुल बचपन से होते हैं। उन्होंने आपका खास रूप नहीं देखा जो अब आप बन गए हैं, बाकी दुनिया उससे निस्बत लगाती है, उससे रिश्ता जोड़ती है। जिनका नहीं होता उनकी जिंदगी बहुत उदास होती है। और फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज। तो अगर आप व्हील ऑफ लाइफ जब बनाते हैं, यानी बैलेंस जिंदगी का, जो चीजें हमें खुश करती हैं, तो उसमें दोस्ती एक अलग से हिस्सा है। अगर वो ना हो तो आपकी जिंदगी की, आप समझें, गाड़ी में बहुत झटके आएंगे। सो एक दोस्त का होना लाजमी है। और हमें तो सिखाया गया है, दीनी तौर पे सिखाया गया है कि हम औरों को भाइयों बहनों की तरह ट्रीट करें। तो उसको अगर आप ट्रांसलेट करें आम अंदाज में, तो यानी दोस्तियां लगाएं और रिश्ते जमाएं और लोगों से कनेक्ट करें। उसमें से राइट। कुछ खास होंगे जो कि आपकी सारी जिंदगी का सफर जानेंगे, और अगर वो नहीं है तो आपके पास एक बड़ा अहम हिस्सा मिस होता है। राइट। उमेर, हमारी जो दोस्तियां होती हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है? बिकॉज मुझे लगता है आपको वक्त के साथ साथ कोई शेयर करने वाला भी चाहिए होता है। अब हम व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेज डालते हैं, अपने दिल की सारी कहानी वहाँ सुना देते हैं, वहाँ से जवाब आ जाता है, दैट्स इट। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर बीइंग फ्रेंड्स विद समबडी? देखिए, वैसे तो हम जिनके करीब करीब होते हैं, जो आसपास होते हैं, जिनसे हमारे शौक मिलते हैं, या जिनके साथ मिलके हमने कुछ किया हो, उनसे दोस्ती लगने के खास इम्कान होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो पास हैं। सोशल मीडिया के दौर में और व्हाट्सएप के ज़माने में हम कनेक्ट तो बहुत सारे लोगों से होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की अहम तरीन चीज़ें वो नहीं जानते। आप जिस दिन कुछ महसूस कर रही होंगी तो भी सोशल मीडिया उससे लापता होगा, अनलेस कि आप डाल दें, और वो तवक्कुआत लगाएगा। और बहुत मर्तबा लोग जज फील करते हैं अपनी बातें बताते हुए या अपनी सारी बातें बताते हुए। तो यानी एक खास हम एक ड्रामा लगा रहे होते हैं। और व्हाट्सएप का ये ऑडियो नोट्स और जो टेक्स्ट वाला रिश्ता है, ये होने के बावजूद भी आप नहीं मिलती हैं अपने दोस्तों से। आप नहीं कहती आओ मिल के बैठते हैं। आप देखें रात भर 10 बजे के बाद क्या हो रहा होता है शहर कराची में, सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं, और उनका एक दूसरे से मिलना बड़ा अलग कम्युनिकेशन होती है उसमें। जिससे मैं उसमें ऐसा साथ है, उसमें एक अलग हंसी मजाक है जो कोई ग्रुप और डिजिटल दुनिया कभी नहीं मीट करती। वैसे उमेर भाई, क्योंकि आपका कराची इस्लामाबाद एक तो आना जाना लगा रहता है, और आप पूरे मुल्क में जाके इन एवरी सिटी यू गो एंड यू ट्रेन पीपल, आपने ट्रेंड्स देखे हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये जो कराची वाली बात थी ना, 10 बजे के बाद आओ यार बैठें ज़रा, पूरे दिन की फ़िक्र परेशानी निकाल के, ये ट्रेंड दीगर मुल्कों दीगर शहरों में कहाँ कहाँ आपने एक्सपीरियंस किया है? देखिए, होता तो हर शहर में है, उसका एक्सप्रेशन मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे इस्लामाबाद के बारे में कहते थे, यहाँ लोग क्योंकि जल्दी सो जाते हैं या उनका शहर बंद हो जाता था, तो जाहिर है बाहर फिर महफिल होती नहीं थी, तो वो घरों में होती थी। मैं जब इस्लामाबाद आया तो मुझे एहसास हुआ कि बड़े मुख्तलिफ तरह के सर्किट्स हैं जो कि पता ही नहीं चलते कि यहाँ मौजूद है। लाहौर की मैं आपको क्या बात बताऊँ, लाहौर तो पहले दोस्तियां लगाता है, रिश्ते लगाता है, डाकखाने जोड़ता है, फिर काम पे आता है। कराची उल्टा पहले काम करता है, इसलिए शायद रात को ज्यादा जरूरत होती है बातचीत करने की। कराची की बातचीत में दिन भर सिर्फ काम ही काम होता है। उसमें कराची वाले एक कनेक्शन मिस करते हैं जो कि शायद और कल्चर्स जोड़ते हैं। तो हर कल्चर में दोस्तियां होती हैं, हर कल्चर में दोस्तियों के गाने होते हैं, और दोस्तों पे क्या कुछ करने की बातें होती हैं। सो ट्रेंड में जो डिफरेंसेस हैं उसमें ये है, मुझे लगता है कि लोग अब मिस करते हैं हाई टेक जमाने में, क्योंकि जुड़े हुए होते हैं तो कभी कभी मुलाकातें नहीं होती, तो जब होती हैं तो वो खास मायने रखती हैं। हाई टेक जमाने में हाई टच की बड़ी अहमियत हो गई है। तो ट्रेंड्स मैंने दोस्तियों के बहुत देखे, मैंने बहुत दोस्तियां लगाई और उनसे अलग अलग चीजें पाई। कल्चर्स मुख्तलिफ चीजें भी आपको देते हैं, तो आपके दोस्त भी सिर्फ एक कल्चर के अपने इलाके के नहीं होने चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ जगहों के। फिर जहाँ दोस्त होता है वो शहर आपका होता है। आप वहां जाएंगे तो आप अजनबी नहीं महसूस करेंगे, वो दोस्त आपको ले निकलेगा और ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जाएगा जो कभी आप
ٹرپ ایڈوائزر سے اور آن لائن لسٹنگ سے yes, نہیں yes. جان سکتے. تو ضرور دوستیاں لگائیں, اور دوستی لگاتے ہوئے توقعات ہم زیادہ لگاتے ہیں, تو ذرا حدیں ہمارے کلچر میں طے کرنا ہمیں نہیں آتا, اس لیے ہمارے دل ٹوٹتے ہیں. تو لیکن ہیلدی دوستیاں اگر آپ کی ہوں گی تو آپ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. آپ کے پاس ہمیشہ کرنے کے لیے کام اور باتیں اور بہت سارے تہوار جس پہ آپ کے پاس, اور لوگوں کی بہت ساری اوکیزن جس پہ آپ حصہ بنیں گے. زندگی بڑی اکیلی ہے اس کے بغیر. ایبسلیوٹلی, دوستوں کے بغیر زندگی بہت ہی اکیلی ہے. عمیر, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو جناب, چیٹ جی پی ٹی اور واٹس ایپ سے دوستیاں نہ کریں, اس سے دوستیاں کریں. رات کو بیٹھ کے چیٹ جی پی ٹی کو نہیں بتایا کریں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے, اپنے اصل دوست کو بتایا کریں. اسی کے ساتھ ہی ہیپی فرینڈشپ ڈے, اور ہمارے شو کا بھی وقت ہو گیا ہے ختم. ملاقات ہوگی آپ سے کل, دیجیے اجازت, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.